اچھا آخری بات اور سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیسا عقیدہ ہے؟ ایسے عقیدے کے لوگ ملیں تو نہ ان گھر والوں میں سے اپنے بچوں کے لیے بہو لے کر آنا اور نہ اپنی بیٹیوں کی وہاں پر شادیاں کرنا۔ بے شک ایسے عقیدے کے اگر لوگ ملیں، دیکھو جان ہے تو جہان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہم اور آپ ایمان والے ہیں، ایمان ہی اگر ہم نے لٹا دیا تو پھر دولت کتنی اکٹھی کری ہے، دولت تو ہمارے ساتھ جائے گی نہیں۔ یا تمہارے علاقے میں کسی سیٹ کی قبر میں کسی کار کو دفن کیا گیا ہے یا اس کے بنگلے کو اس کی قبر میں دفن کیا گیا؟ ارے میاں جس موٹر سائیکل کی پہ چلتا تھا وہ چابی بھی، اس کی چابی بھی اس کے ساتھ نہیں رکھی جاتی ہے، سونے کے جو وہ کڑے یا وہ لاکٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں وہ بھی اس کی قبر میں نہیں رکھے جاتے۔ تو اس سے یہاں سبق لے لینا چاہیے کہ دنیا میں کی دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، شہرت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اگر قبر میں کوئی چیز ساتھ جائے گی تو ہمارے اعمال ساتھ میں جائیں گے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے اچھے اعمال کر کے جائیے گا محترم حضرات، کسی کا دل دکھا کر کے مت جائیے گا، کسی کو رلا کر کے مت جائیے گا۔ اگر کسی کو تم جو ہے ہنسا بھی نہیں سکتے تو کسی کو رلانے کا کام بھی مت کرنا۔ سبحان اللہ۔ آج کی تقریر سے یہ سندیش دیا جا رہا ہے، میں دلیل کے ساتھ واقعہ تو سنا دوں گا، اور ایسی کتاب کا میں نام لے رہا ہوں کہ اس کتاب پر اہل سنت ہی نہیں بلکہ یہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ سب اتفاق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انفاس العارفین، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت علامہ شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، سبحان اللہ۔ اور اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ہمارے والد محترم اپنے مریدوں کے ساتھ دلی سے دیہات میں گئے جس کا نام داسند تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا نام تھا اس گاؤں کا؟ داسند نام یاد رکھ لو۔ اور وہاں ایک اللہ والے کا مزار تھا۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یار اللہ والوں کے نام پہ جھوم جانا چاہیے۔ ہم اور آپ ہندوستان میں اللہ والوں کی محبت ہی پر تو زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ اور اللہ سلامت رکھے اور ہمیں بزرگان دین ہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات اس بزرگ کا نام بھی سنو، مجھے میرے ذہن میں آ گیا۔ بے شک۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ داسند گاؤں میں شاہ مخدوم شیخ اللہ دیا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے والد اپنے مریدوں کے ساتھ مزار مقدس پر حاضر ہوئے، سلام محبت کیا، فاتحہ و کلام کیا، کچھ ذکر و اذکار کیے۔ رات کا حصہ گزر رہا تھا، آپ نے اپنے مریدوں سے کہا چلو اب اپنے شہر چلتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اٹھے تو مزار سے آواز آئی۔ سبحان اللہ۔ وہاں بھی کہتا ہے وہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، مزار سے آواز آئی۔ ہم نے کہا کیسی آواز آئی؟ کہا مزار والوں نے کہا شاہ عبد الرحیم ٹھہرو، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ ارے اب تو آپ کی زبان کو ہو جائے سبحان اللہ کا ترانہ۔ مزار سے اندر سے آواز آئی۔ اب انہوں نے کہا کہ مزار والے کی آواز ہے تو کھانا ضرور ملے گا، لیکن چاروں طرف نگاہ دوڑائی، نہ وہاں کوئی لنگر بن رہا تھا نہ کوئی چولہا جل رہا تھا، مگر اندر سے آواز آئی تھی کہ کھانا کھا کے جانا ہے۔ اللہ کے ولی کو یقین تھا کہ اگر مزار والے کو کھانا کھلانا ہے تو چاہے آسمان سے اتر کے آئے کھانا آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتظار کرنے لگے، رات کا کافی حصہ گزر چکا۔ اب ان کے مرید جو ہے تھوڑے پریشان ہونے لگے کیونکہ مریدوں کا صبر کا دامن بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ پیر بولے صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ولی نے کہا ہے تو کھانا آئے گا، مگر یہ مت پوچھو کہ کہاں سے آئے گا۔ اتنے میں جب انہوں نے نگاہ اٹھائی تو سامنے سے ایک عورت اپنے سر پر پوٹلی باندھے ہوئے تشریف لا رہی ہے۔ اور سے بولو سبحان اللہ۔ جب عورت قریب آئی اس نے کھانا وہاں اتار دیا اور چلتی بنی۔ اللہ کے ولی نے کہا ہے بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ، نہ تمہارا کوئی پتہ نہ آتا مگر یہ کھانا تم یہاں کیسے لے کر آئی؟ تو اس نے کہا کہ میرا شوہر کو گئے ہوئے
پردیس میں بہت عرصہ گزر گیا تھا اور میں نے اللہ سے یہ منت مانگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو منتیں بھی اچھی مانگنا چاہیے. اب کوئی کیسی منت مانگ لیتا ہے کتے بندروں جیسی. شریعت والی منت مانا کرو. ایسی منت مانا کرو کہ پیسے جب خرچ کریں تو ثواب بھی ملے اور لوگ دیکھ کر تمہاری پیروی بھی کریں. سبحان اللہ. اب یہ کوئی منت ہوتی ہے کہ محترم حضرات کی یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, صاحب اتنے ناریل میں تول دیں گے, اتنی گڑ میں تول دیں گے, یہ کون سی منت ہو گئی؟ اس کے ساتھ میں یہ رکھو کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے, اگر ہمارا بچہ اس طریقے سے ہو گیا تو اس میں جو ضرورت ہے فلاں کام کروا دیں گے, یا فلاں مزار میں اس کام کی ضرورت ہے وہ کام کروا دیں گے. یا یہ تمنا کرو اگر ہمیں اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو ہم اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. جاہلی رسموں سے نکلو, اللہ کے ولی سنتے ہیں. سبحان اللہ. تمناؤں کو پوری کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی تبرک تیار نہ کرے, کوئی یہی مت سمجھ لینا کہ یار انہوں نے تو ہمارے تبرک کو ہی بند کر دیا. ہاں کسی حد تک مٹھائیاں جائز ہیں, سبحان اللہ. کوئی بھی تبرک وہاں بنائیں آپ اور فاتحہ لگوائیں اور لوگوں میں تقسیم کروائیں, مگر ان رسموں سے نکلیے جو اغیار کی رسمیں ہوا کرتی ہیں. کچھ باتیں مائک پر بتانے کی نہیں ہوتی ہیں, صحیح ہے نہیں بات؟ سبحان اللہ. مگر میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوگے. عورت سے پوچھا بیٹی نہ تیرا کوئی عطا نہ پتا سبحان اللہ. اور تو کھانا کیسے لے کر آئی؟ تو عورت نے کہا حضور میرا شوہر پردیس میں گیا ہوا تھا اور نہ اس کا کوئی خط آیا نہ کوئی پتا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے میرے مولا اگر میرا شوہر صحیح سلامت واپس آ گیا تو میں تیرے ولی کی درگاہ پر کھانا بنا کر پہنچاؤں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سے بولو سبحان اللہ. اور وہاں جتنے بھی درویش ہوں گے ان سب کو کھلاؤں گی. سبحان اللہ. اور جیسے ہی آئے گا اسی وقت بناؤں گی. سبحان اللہ. عورت کہتی ہے حضور ابھی رات کے ہی حصے میں میرا شوہر صحیح سلامت آیا, سبحان اللہ. میرے گھر میں ایک مرغا تھا, میں نے اسے ذبح کیا, اس کی سبزی بنائی اور روٹیاں تیار کی اور چاول بنائے اور تمہاری بارگاہ میں پیش کر دیا. مگر یہاں تمہاری سمجھ میں کچھ آیا؟ مزار والے اندر سوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہابی کہتا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے, سبحان اللہ. مگر آواز آنے سے پتا چلا کہ زندہ ہے. لیکن زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سامنے والی بستی میں عورت نے کیا دعا مانگی ہے اور اس کا شوہر پردیس گیا ہوا ہے اور آج آ بھی جائے گا. اللہ کے ولی کو معلوم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تبھی تو ان درویشوں سے کہہ دیا کہ ٹھہرنا کھانا کھا کے جانا. اللہ کے ولی کو لیٹے لیٹے معلوم ہے مزار میں کہ ابھی ایک عورت کھانا بنا کر لائے گی اور میں ان کی دعوت کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. ارے میاں اتنی زور سے اس جملے کو جو ہے سراہیے گا. اگر مزار میں لیٹنے والے ایک ولی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام گنبد خضرا میں لیٹنے والے محمد مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا.